अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और सर्दी की इन ठंडी रातों में नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की एक और बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। सुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने हमें बताया, सख्त सर्दी के दिन थे। उन दिनों में इतनी शदीद ठंड रहती थी कि हर टाइम दिन के वक्त भी धुंध छाई रहती थी और धूप का तो बिल्कुल दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। हम लोग शाह साहब के पास उनके हुजरे में आग जलाकर बैठे हुए थे। तभी 3 आदमी आए। वो बहुत ज्यादा घबराए हुए, डरे हुए थे। शाह साहब से मिलने आए। शाह साहब ने बुला लिया उन लोगों को। उन लोगों ने बताया कि हम लोग मियाँ वाली साइड है, उससे आगे हम लोगों का गांव है, उस तरफ से आए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। शाह साहब ने पूछा कि क्या ऐसी परेशानी है आप लोगों को। उस आदमी का ये कहना था कि वहां पर गांव की एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी। वो हवेली मुझे बड़े सस्ते पैसों में मिली और मैंने वो खरीद ली। मैंने किसी आदमी से पैसे लेने थे अपने, तो वो बड़ी टाल मटोल करता था। उसने मुझे उन पैसों के बदले आधे पैसे दे दिए और एक बहुत बड़ी हवेली थी गांव में उसकी, वो उसने मुझे दे दी। मैंने कहा कि सौदा ठीक है, मैंने वो सौदा कर लिया। हवेली खासी बड़ी थी, लेकिन अभी हम लोग वहां पर ना रहने का हमारा प्लान था, ना हमने रहना था। मैंने वैसे हवेली की साफ सफाई करवाई और वहां पर जैसे मैंने अपने 1-2 मुलाजिम जो थे उनको मैंने वहां पर भेजा कि तुम लोग इसकी हिफाजत करो, इसका कोई तामीर का काम है तो वो ठीक करवाओ। 2 मुलाजिम मेरे चले गए, जिनमें से एक ही मेरे साथ है और एक बहुत बीमार है। ये दोनों जब उस हवेली में गए, हवेली जैसे कि ऐसे लगता था बहुत अरसे से बंद है। हवेली में जगह जगह पर जाले, टूटी फूटी चारपाइयाँ ऐसी जगह थी। जब गांव के लोगों ने देखा कि वो हवेली हमने खरीद ली है, उस हवेली को हम लोगों ने खोला है, तो गांव के लोग बड़े तज्जुब भरी नजरों से हमें देखते और ये कहते कि ये तो एक भूत बंगला है। उन लोगों ने कहा कि इसको तो कोई हवेली नहीं कहता, ये तो भूत बंगला है, इधर तो कोई आता ही नहीं है, तो खंडर है, भूत बंगला है। यहाँ से तो जिन्नात की आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर बहुत जिन्नात है, यहाँ से चले जाओ। हमने जब ये बातें सुनी हम लोग बड़े परेशान हुए। मैंने मालिक से बात की जिसने मुझे वो दी थी हवेली। उसने कहा कि गांव के लोग जलते हैं, ये बहुत दफ़ा गांव के लोगों ने मेरे से हवेली मांगी है, मैंने इन्हें दी नहीं। कि मेरे बाप दादा की हवेली है, तो मेरी फैमिली गांव में रहना नहीं चाहती थी, तो हमारी ये हवेली बंद पड़ी, हम कभी गए भी नहीं। तो बहुत से लोगों ने कोशिश की कि मैं हवेली उनको दे दूं, लेकिन मैंने दी नहीं और वो मेरे दुश्मन बन गए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हवेली इतनी बड़ी है, अच्छी खासी हवेली बनी है, तुमने इसको ऐसे वीरान छोड़ा हुआ था। उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे बाहर होते हैं, मैं भी बाहर होता हूँ, मैं तो पाकिस्तान कारोबार के सिलसिले में कभी कभार आता हूँ, तो वहां पर किसने जाकर रहना था। खैर मुझे भी यही लगा कि शायद बाज़-औक़ात हसद और गुस्से में आकर लोग ऐसी बातें कर जाए। इन बातों पर इतना गौर नहीं किया। अपने मुलाजमों के साथ गया, हवेली देखी। हवेली बड़ी खस्ता हाल थी, 1-2 कमरों के छत तो बिल्कुल गिरने वाले थे। मुझे लगा कि जगह तो खासी बड़ी मैंने खरीद ली है, इसको बनाने के लिए भी ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। खैर मेरे जो मुलाजिम थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने वहाँ पर रहना था, तो वो शहर से कुछ बिस्तर वगैरह गर्म अपने साथ लेकर हम लोग सामान गए थे। अब ठंड होने की वजह से मैंने भी रात वहीं पर रुकना था। 2 कमरे जो थे उनको साफ किया गया, बहुत कचरा था, टूटी पुरानी चप्पलें और पता नहीं वहाँ पर क्या कुछ था, पुराने कपड़े, इतनी झाड़ियाँ, इतने दरख्त। देखने में तो सच में वो किसी भूत बंगले से कम जगह नहीं लग रही थी।
जब हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर महसूस होता था जैसे कोई और भी है, किसी और की मौजूदगी। वो ऐसे महसूस होती थी कि जिस तरह से कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा है, अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। पलट कर देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता था। वहाँ पर गांव के एक दो लोग मुझे भी मिले, उन्होंने भी यही शिकायत की, ये जगह तो रहने के काबिल नहीं है और ये जगह करीब 50-60 साल से बंद वीरान पड़ी है, कभी कोई यहाँ पर नहीं आया। इसके मालिक भी कभी नहीं आए। एक दो बार वो यहाँ पर आप जैसे कोई लोग लेकर आए थे, लेकिन वो भी इस जगह को लेने से इनकार कर गए। तो आपने क्यों खरीद ली? मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने पैसों के बदले में ये जगह खरीदी है और आधे पैसे मुझे मिले और ये जगह मिली है। वो लोग बड़े जैसे आप रुकना भी नहीं चाह रहे थे और इशारे में मुझे भी मना कर रहे थे यहाँ पर ना रुको। मैंने अपने मुलाजमों से ये कहा कि चलो 2 कमरे तो सेट कर लिए, अब यहाँ से कोई सूखी लकड़ियाँ भी ले आओ, कोई आग वगैरह जला कर बैठते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा, वैसे तो नहीं हम यहाँ पर रह सकते। गांव का माहौल था, गांव में वैसे बड़ी सर्दी होती है। खासा बड़ा एक तरफ सहन भी था, उसमें भी पुराने दरख्त लगे हुए थे। एक दो दरख्त टूट कर गिरे हुए थे, जो जले हुए थे, जले इस तरह से थे कि खुश्क हो चुके थे। आंधी तूफानों की वजह से दरख्त उखड़ कर गिर जाते हैं। तो वहां से जो मेरे मुलाजिम थे उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली, गांव से लकड़ियाँ वगैरह काटी, ले आए। वहां पर आग जलाई, वो खाने पीने का सामान हमारे पास मौजूद था, वो भी कुछ गरम वगैरह किया, आग पर खाना खाया, आग जलाकर बैठे, सिगरेट पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से हवेली में थोड़ी बहुत हलचल हुई है पुरानी, जैसे किसी कमरे का कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला है, क्योंकि खिड़की और दरवाजे खुलने की एक मखसूस आवाज़ होती है। तो मैंने अपने मुलाजिम से कहा कि तुमने बाहर का दरवाज़ा बंद किया था? उसने ये कहा कि जी, बाहर का दरवाज़ा मैंने बिल्कुल बंद किया था। तो मैंने उसे कहा कि आवाज़ कहाँ से आई है? उसने कहा कि मैं उठकर देखता हूँ। वो लालटेन लेकर बाहर गया, वहाँ पर बिजली भी नहीं थी। उस हवेली की बिजली भी कटी हुई थी, जबकि मुझे उसने ये बताया था कि बिजली है, मैंने कनेक्शन बंद करवाया हुआ है, तो मैं आपको बहाल करवा दूंगा। अब थोड़ा सा मैं पछताया भी कि शायद मैंने ये गलती कर ली है कि मैंने ये पैसों के बदले में ये हवेली ले ली है। पता नहीं, शायद ये गलत बात हो। यहाँ पर तो बिजली भी नहीं है, बड़ी सख्त सर्दी थी। 3 चारपाइयाँ थी हमारे पास जो हमने वहाँ पर बिछाई हुई थी। एक कमरे में थे, मिट्टी का ही कमरा था, बहुत बड़ा, खिड़कियाँ बंद की हुई थी और कमरे में ही आग जलाकर बैठे थे। वो उठकर बाहर गया और जैसे वो किसी को पुकार रहा है, किसी से बात कर रहा है, मुखातिब हो रहा है, जैसे किसी को देख रहा है। उसने वाज़ेह तौर पर कहा, कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब उसने ये लफ्ज बोले तो मैंने उससे आवाज दी, रियाज, बाहर कौन है? तो वो भागा भागा आया और कहने लगा कि साहब, मैंने सिर्फ एक 12-13 साल के बच्चे को देखा है। वो पुराना जो सामने वाला कमरा है जिसकी छत खराब है, उस कमरे के दरवाजे के दरमियान में खड़ा है, नंगे पांव। मैंने से कहा कि ये कहाँ से आ गया, कहीं दीवार फलांग कर ना आया हो, निकालो इसको बाहर, ये जो भी है। वो लालटेन लेकर दोबारा गया, जब गया तो वो लड़का वहां पर नहीं था। उसने आकर कहा कि वो पता नहीं, शायद निकल गया है, वहां पर नहीं है। मैंने कहा उस कमरे में देखो, उसकी कोई खिड़की टूटी हुई तो नहीं है। उसने जाकर देखा तो एक साइड से टूटी हुई खिड़की थी, आसानी से अंदर कोई आ जा भी सकता था। मैंने से कहा कि ये बात खतरनाक है, उस कमरे का दरवाजा बंद कर दो, बाहर से बांध दो उसके कमरे के दरवाजे को किसी चीज के साथ। और वहां पर जैसे मैंने बताया कि बहुत सी चीजें थी, पुराना सामान, टूटा फूटा, चप्पलें और पता नहीं क्या कुछ था वहां पर। उसने वहां से एक दो जैसे कपड़े उठाए, उनसे बाहर से उसने दरवाजे को, उस कुंडी को बांध दिया। मैंने से कहा कि गांव देहात है, हवेली थोड़ी जैसे आबादी से हटकर है, आगे वीरान रास्ता है और एक तरफ खेत खलिहान है, तो ज़रा यहाँ पर संभल के रहना है, क्योंकि अभी लोगों को पता चला कि यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो वो मेरे मुलाजिम कहने लगे कि साहब, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास असला वगैरह है, कोई आएगा तो हम देख लेंगे। अब ठंड इस हद तक थी कि धुंध भर गई पूरे सहन में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
आग बस कमरे में जो जल रही थी उससे कमरा खासा गर्म हो गया था। हमने दरवाजा बंद कर लिया और मैंने कहा कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अब इधर ही सो जाओ। हम लोग बिस्तर पर लेट गए। तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी होगी तो बाहर से ऐसी आवाज आने लगी जिस तरह से छन छन की आवाज है, जैसे कोई पायल पाजेब छनकती है। इसकी आवाज जैसे कोई पाँव में पायल पहनकर बहुत आराम 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 से चल रहा है। मेरी आंख फौरन खुल गई। मैंने देखा मेरे मुलाजिम सोए हुए थे। मुझे ये था कि बेचारे दिन भर के जैसे थके हारे होते हैं तो इसलिए सो गए होंगे। मैं चुप करके लेटा रहा। मैंने कहा कि मैंने उठकर बाहर नहीं जाना। अब वो छन छन की आवाज चलती चलती बिल्कुल दरवाजों के पास आ गई। वाज़े तौर पर महसूस हुआ किसी ने कमरे के दरवाजे को धकेला है। मैं एकदम बोला और मैंने कहा, कौन है बाहर? उठाओ ये बंदूक जरा मुझे दो। मैं अपनी तरह से डरा रहा था कि कोई चोर होगा तो भाग जाएगा। तो बाहर से फिर से छन छन की आवाज है जैसे कोई पीछे हट कर गया। मेरे बुलंद आवाज में बोलने से मेरा एक मुलाजिम जाग गया और कहने लगा, साहब क्या हुआ है? मैंने उससे कहा कि ऐसा लगा दरवाजे को किसी ने धकेला है। उसने कहा, मैं उठकर देखूं? मैंने कहा, नहीं, रात बहुत ज्यादा, बाहर नहीं जाना, आराम से लेटे रहो। बस मैंने डरा दिया, जो भी था चला जाएगा। और यहाँ पर है क्या जो किसी ने लेके जाना है? उसके बाद मेरी आंख लगी, मैं सो गया। सुबह हम लोग जागे। तकरीबन 8 बजे का टाइम था। अभी भी बाहर बहुत सर्दी थी, सूरज भी नहीं निकला हुआ था, धुंध थी हर तरफ। मैंने ये कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ शहर चलो और वहां से जैसे कुछ लोग लेकर आओ अपने साथ, ये सफाई वगैरह करवाओ सारी हवेली की 2 दिन लगा के। तुम 2 लोगों से ये काम नहीं होना। और गांव का कोई बंदा हमारी मदद के लिए तैयार नहीं है। लोग इसको भूत बंगला कहते हैं। मेरे मुलाजिम भी हंसने लगे कि साहब लगता तो ये भूत बंगला ही है, जितना पुराना ये है, जितनी पुरानी ये जगह है। हम लोग निकले बाहर हवेली से तो हम लोग शहर आए। शहर में आकर तो वहाँ पर मैंने उन्हें कुछ पैसे वगैरह दिए। कुछ वहाँ पर काम करने वाले मिस्त्री मजदूर थे, उनसे बात की कि कुछ रिपेयर जगह भी बनवानी है, वहाँ पर दरवाजे ठीक करवाने हैं, सफाइयाँ करवानी है। उन्होंने 1-2 स्वीपर भी दे दिए, जमादार जो काम करते हैं। और उसके साथ वो मजदूर भी चले गए कि जगह वगैरह देख कर तो हम लोग वहाँ पर काम शुरू कर देंगे। अब तकरीबन कुल मिलाकर वो 8-9 लोग हो गए, मेरे मुलाजिमों समेत। वो लोग सब चले गए हवेली पर। मैंने कहा कि मैं कल चक्कर लगाऊंगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वहां का बोझलपन था, वीरान जगह थी बिल्कुल। मेरी बचपन से ही तबीयत खराब हो जाती थी किसी ऐसी जगह पर जाकर जहां पर असरात होते थे। मेरे जो दादाजी थे हमेशा मुझे कहते थे कि जिस जगह पर असरात होते होंगे तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा सर भारी था, सर में भी दर्द था। मुझे महसूस तो हुआ कि कुछ असरात है। फिर मेरे जहन में ये था कि जगह बड़ी वीरान है, शायद बंद रहने की वजह से ये मामलात हैं। तो मैंने घर में इतना खास जिक्र नहीं किया किसी के साथ। बस मैंने ये कहा कि हवेली पुरानी बड़ी है, काम शुरू करवा दिया है। हवेली है बहुत बड़ी और है भी बड़ी खूबसूरत जगह पर। आसपास खेत खलियान है, सब्जा है सारा ये वो। वहां पर मुलाजिम चले गए काम शाम करवाने। मजदूरों ने जाकर 1-2 दरवाजे ठीक किए, अंदर वाली खिड़की बंद करवाई और उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ठीक कर देंगे। सीढ़ियाँ जो थी मिट्टी की सीढ़ियाँ थी, बड़े खूबसूरत स्टाइल की बनाई हुई थी। ऊपर से बिल्कुल ठीक सीढ़ियाँ आ रही थी, सेंटर से 4 से 5 सीढ़ियाँ गायब थी, वहां पर गैप था। फिर नीचे कुछ सीढ़ियाँ थी, फिर उनमें से कुछ गायब थी, यानी टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी। ये हाल था। किसी दौर में शायद वो हवेली बड़ी खूबसूरत रही हो, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा पुरसरार सी लग रही थी। अगले दिन जब मैं हवेली पर गया तो उसका नक्शा ही बदला हुआ था, सारी सफाई हुई थी। वो झाड़ियाँ, वो दरख्त, वो कचरे शचरे सारे उन्होंने एक दिन में उठा लिए। लोग ज्यादा थे, सबने मिलकर काम किया। अच्छी खासी हवेली की अब कुछ शक्ल निकली हुई थी, लेकिन अब महसूस हो रहा था कि कौन कौन सी जगह जो है वो टूटी हुई है। दीवारें कुछ टूटी हुई थी, दरारें आई हुई थी, कुछ कमरों की खिड़कियां, दरवाजे तक टूटे हुए थे। जब सारी बातें इतने ज़माने से कोई गया नहीं, कोई रहा नहीं,
تو یہ معاملات تو ہونے ہی تھے۔ جب میں گیا تو وہاں پر میری بات ہوئی ان لوگوں سے، ان لوگوں نے بھی کام کر کے وہ جیسے سارے پیسے وغیرہ میں نے ان لوگوں کو دینے تھے تو وہ میں نے ان کو دے دیے تھے۔ تو میرے ملازم بتاتے ہیں کہ کل جب ہم لوگ کام کر کے رات کو سوئے تو ہمیں یہاں پر آوازیں آ رہی تھی صاحب، جس طرح سے کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ پکارتی ہے، آوازیں دیتی ہے اور لاٹھی لے کر اس طرف صحن کے حصے میں ہمیں نظر آئی ہے جاتی ہوئی۔ ہم لوگ جب باہر نکلے ہیں تو اتنے میں وہ اس کمرے کے کونے تک جا کر وہ غائب ہو گئی ہے۔ 2 بار ہم نے دیکھی ہے۔ پھر وہ جو لڑکا میں نے آپ کو بتایا تھا 13-14 سال کا، میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ لڑکا ان ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر میں نے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ ہم لوگ تو اتنے ڈرے کہ ہم لوگ باہر ہی نہیں نکلے۔ صاحب کچھ جنات کے معاملات لگتے ہیں یہاں پر۔ میں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ بس پریشان نہ ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھنڈ آج بھی بہت زیادہ تھی۔ میں ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان، دودھ، یہ سارا کچھ لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کل تک اس کو پورا کرواؤ، پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ سیٹنگ وغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ میں شام تک وہاں پر رکا، میں واپس آ گیا۔ اگلے دن میرے دونوں ملازم صبح میرے گھر تھے۔ ان کو وہاں پر دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو تو میں نے گاؤں حویلی پر چھوڑا ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئے اتنی صبح؟ وہ بھی میں نے ان لوگوں کو بلایا، بٹھایا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب گئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا، چائے وغیرہ بنائی، کمرے میں ہی تھے ہم لوگ، آگ جلا کر بیٹھے تھے، کمرے کا دروازہ ہم نے بند کیا ہوا تھا۔ اتنے میں باہر حویلی کے مین دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ جب ہم لوگ باہر گئے، جا کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک ویرانہ، سناٹا، خاموشی، دور گاؤں کے کچے مکانوں کی لائٹیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم لوگ بڑے حیران کہ کون ہے یہ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ پھر آ کر بیٹھے، ابھی آ کر بیٹھے ہی ہیں، پھر دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا کسی نے، پھر باہر گئے، کوئی بھی نہیں تھا۔ تیسری بار جب دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو ہم نے گالیاں دی کہ یہ کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اتنے میں جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو ایسا لگا کوئی بہت غصے سے جیسے کوئی غراتا اور دھاڑتا ہے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو یہاں پر یہ اوپر والی سیڑھیوں کے درمیان ایک انتہائی ڈراؤنے چہرے والا آدمی تھا۔ بہت بڑا اس کا سر تھا اور جسم بھی بہت بڑا تھا، لیکن سر جسم سے زیادہ بڑا تھا، بالکل کالا سیاہ، سرخ آنکھیں تھی اس کی۔ بڑے غصے سے یہاں تک آیا تو ہم لوگ ڈر گئے اور ہم لوگ جیسے شور مچاتے بھاگے اندر، ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ایسا محسوس ہوا جس طرح سے وہ باہر بڑے غصے سے بول رہا تھا کچھ، پھر وہ غائب ہو گیا۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ کیا تھا، یہ کوئی انسان تو اتنا خوفناک ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی جن نما مخلوق تھی۔ ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا کہ ہم نے اب باہر نہیں جانا۔ صبح صاحب کو بتائیں گے کہ یہاں تو واقعی میں بہت جنات ہیں۔ جو مزدور اور یہاں پر صفائی والے لوگ آئے تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم لوگ ان کمروں میں کام کرتے ہیں ہمیں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کوئی رو رہا ہے، ایسا لگتا ہے باہر دیوار کے پاس کوئی رو رہا ہے۔ باہر جھانک کر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، اندر کام کرتے ہیں تو اندر سے آوازیں آتی ہیں۔ اور جب ان دیواروں کو صاف کر رہے تھے تو ایک مزدور کہتا ہے کہ میں اوپر تھا، سیڑھیوں پر سیڑھی لگا کر اوپر تھا، میں جگہ کی جیسے دیواروں کی صفائی کر رہا تھا تو ایک دم سے ایک بہت بڑا کالا سیاہ ہاتھ میرے کندھے پر آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہاتھ میں نے دیکھ لیا تھا۔ جو ایک صفائی والا تھا اس نے یہ بتایا کہ اس کمرے سے نکل کر ایک بہت بڑا کداور سایہ، ایک پرچھائی کالے رنگ کی اس کمرے سے باہر نکلی ہے اور غائب ہو گئی ہے۔ پھر رات بھر ہمیں بہت زیادہ وہ جو خوفناک آدمی تھا، جن تھا، وہ جو بھی تھا، اس نے بہت ڈرایا ہے اور بار بار آ کر باہر عجیب آوازیں نکالتا تھا، جیسے کبھی کسی جانور کی آواز تو کبھی کسی پرندے کی آواز۔ صاحب معافی چاہتے ہیں، ہم حویلی پر رات نہیں رہ سکتے، ہم دن کے ٹائم وہاں پر چلے جائیں گے لیکن شام ہوتے ہی ہم لوگوں نے واپس آ جانا ہے۔
میں نے جب یہ باتیں سنی میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا. میں نے نہیں کہا کہ لوگوں کی باتیں سن کر تو تم لوگ نہیں ڈر گئے. جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں صاحب، اگر ہم لوگوں کی باتیں سن کر ڈرے ہوتے ہم پہلے دن ہی وہاں پر نہ رکتے اور آپ کے ساتھ واپس آ جاتے. ہم اتنے عرصے سے آپ کا کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے وہاں پر نہیں جانا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے سوچا کہ وہاں پر حفاظت کے لیے اپنے فارم سے، جیسے ایک دو ہمارے کتے ہوتے تھے وہاں پر بہت زیادہ فارم پر، وہ کتے حویلی پر باندھتے ہیں کہ اگر کوئی چور وغیرہ آئے یا کچھ بھی ہو تو جانوروں کو یہ مخلوقات نظر آ جاتی ہیں. میں نے گھر بات کی تو میرے ابو نے بھی یہ مشورہ دیا کہ کتے وغیرہ وہاں پر حویلی پر باندھو، کوئی چور وغیرہ ہوگا تو آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. میں نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ وہاں پر رکوں گا، آج دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں. ہم لوگ فارم پر گئے، وہاں سے ہم لوگوں نے ایک دو کتے اپنے لیے، بہت بڑے کتے تھے وہ، رات بھر ہم ان کو کھول دیتے تھے تو فارم کے نزدیک کبھی کوئی آ نہیں سکتا تھا، اتنا لوگ ڈرتے تھے ان سے. جب ہم لوگ ان کو وہاں پر لے کر آئے، کتے ہم لوگوں کی حویلی میں آئے، ہم نے حویلی میں صحن میں ایک طرف کتے باندھ دیے. تقریباً ہم لوگ مغرب سے پہلے حویلی پر پہنچے تھے. حویلی تھی بالکل صاف ستھری، کمرے بھی صاف تھے، لیکن حویلی میں بہت عجیب و غریب پیروں کے نشان تھے جو مٹی میں گڑے ہوئے تھے، اور تھے بھی خاص سے لمبے پیروں کے نشان. وہ نشان ہم لوگوں نے دیکھے. کتے ان نشانوں کو سون کر ایک مخصوص کمرے کے طرف منہ کر کے بھونک رہے تھے. بڑی مشکل سے کتوں کو کنٹرول کیا اور ہم لوگوں نے اس طرف ان کو باندھ دیا. کتے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اتنا شور، اتنا شور، اتنا شور، اور جیسے وہ اپنی جو رسیاں توڑوا کر اسی کمرے کی طرف بھاگتے تھے. جو ہی رات کا ٹائم ہوا، عجیب ماحول تھا، شدید سردی تھی. آگ ہم لوگوں نے کمرے میں جلائی ہوئی تھی. آدھا دروازہ میں نے کھولا ہوا تھا باہر کا منظر دیکھنے کے لیے. ایک لالٹین برآمدے میں جل رہی تھی. باہر بالکل کتے باندھے ہوئے تھے. ایک دم سے کتے بہت زیادہ شور مچانے لگ گئے اور ایسے اچھل اچھل کر رسی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد ایسا محسوس ہوا جس طرح سے کتوں کے علاوہ بھی کسی کی آواز آئی ہے. ہم لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کتے وہی کسی کمرے کی طرف ان کا جیسے دونوں منہ کر کے بھونک رہے تھے اور ایسے اچھل اچھل کر اس کمرے کی طرف جا رہے تھے. ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، کتے بالکل جیسے ڈر کے چپ کر کے بیٹھ گئے اور ان کی ہلکی ہلکی جیسے بھونکنے کی آواز، ہلکی ہلکی رونے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نے اپنے ملازموں سے یہ کہا کہ اب کمرے کے اندر چلتے ہیں، باہر رکنا ٹھیک نہیں ہے، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے دروازے بند کیے، ہم لوگ اندر آ گئے حویلی میں. اس کے بعد آدھی رات کا ٹائم ہوا تو باہر تو جیسے کوئی لڑائی برپا ہو گئی ہے. کتے چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، اور واضح کتے کی رسی ٹوٹ چکی تھی اور وہ اچھل اچھل کر جیسے ٹکرے مار رہا تھا کسی چیز کو. جس ٹائم ہم لوگوں نے کتے کی چیخ سنی، ہم لوگوں نے اپنا اسلحہ اٹھایا، باہر بھاگے. باہر جب نکلے تو جو منظر ہم نے دیکھا اس سے ہماری روح کانپ گئی. میرا ایک ملازم آگے بھاگا، اس کو کسی اندیکھے وجود نے اٹھا کر دور پھینکا. وہ ایک کالے رنگ کا عجیب سا وجود تھا، کبھی عورت لگتی تھی کبھی مرد، اور اس نے کتے کی گردن جیسے چیر پھاڑ دی. اس کا جسم وہ لہو لہان ہوا پڑا تھا کتا، اور ایک جیسے شور بجا رہا تھا. ہماری تو چیخیں نکل گئیں. ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے اس نوکر کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا، کتا دوسرا کھولا، راتوں رات بھاگے وہاں سے. اب وہ جو نوکر گرا تھا اس کی حالت بڑی خراب، بڑا بیمار ہے. وہ اس کی جو کمر کی ہڈی ہے اس کے اوپر چوٹ لگی ہے، بولا بھی نہیں جا رہا اس سے. اس کے بعد حویلی پر میں ایک تو بزرگوں کو لے کر گیا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، کوئی ایک نہیں ہے. جنات کے یہاں پر قبیلے ہیں، بہت سینکڑوں کی تعداد میں جنات ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سچ میں بھوت بنگلہ ہے. وہ جو سامنے والا کمرہ ہے جس کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر 5 پچھل پیریاں ہیں، چڑیلیں، جو اس ایک کمرے میں آباد ہیں، اور ان کو نہ تو میں نکال سکتا ہوں اور نہ ہی
میرے میں اتنی ہمت ہے کہ میں ان سے مقابلہ کروں۔ اب میں وہ جگہ خرید بیٹھا ہوں، ملازم بھی بڑا بیمار ہے، میں بھی ایک دو دفعہ جیسے سوتے سوتے ڈر گیا ہوں، مجھے بھی ایسی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا، آپ ہماری مدد کریں کہ ہم لوگ کیا کریں۔ شاہ صاحب نے ان کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے جب آپ کو بار بار لوگ منع کر رہے تھے، جگہ آپ کو خریدنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جب وہ جگہ اتنی ویران، اتنی پرسرار، اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، بھلے پیسوں کے عوض ہی ملی تھی، تو وہ خریدنی نہیں چاہیے تھی۔ دوسرا، جب خریدنے کے بعد وہاں پر گئے ہو، وہاں پر محسوس کر رہے ہو کہ وہاں پر اثرات ہیں، ملازم بھی بتا رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگ وہاں پر رات رکے ہیں، اور جانوروں کو یہ مخلوقات نظر آتی ہیں، ان پر حملہ بھی کرتی ہیں، ان کو جانی نقصان بھی دیتی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو کھاتی بھی ہیں۔ اب وہاں پر جو مخلوقات ہیں، جتنی تعداد میں آپ نے بتایا، ان کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اور وہ آج کی نہیں ہے، وہ قدیم عرصے سے ہیں وہاں پر۔ ان کو نکالنے کی جو بھی کوشش کرے گا، وہ پورے جنات کے قبیلے ان کو ویسے ہی جانی نقصان دے دیں گے۔ ایک مخلوق ہو، دو مخلوق ہوں، ان کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے تعویذات دیے جا سکتے ہیں۔ جہاں پر اس حد تک مخلوقات ہوں، اور وہ جو کالا سیاہ آدمی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ اتنا بھیانک جن ہے، اس کو عفریت جن بولتے ہیں، اور جس جگہ پر اس کا بسیرا ہو اور اس کا قبیلہ ہو، وہ کبھی اس جگہ کو نہیں چھوڑتے۔ اگر زیادہ کوشش کریں گے، تردد کریں گے، تو جنات آپ کو بھی جانی نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ پھر منتیں کرنے لگا، منت سماجت کرنے لگا کہ نہیں، آپ کچھ کریں، آپ مجھے کوئی حفاظت کا تعویذ دے دیں، آپ عمل نہ کریں، میں اس جگہ کو آباد کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت بڑی خوبصورت جگہ ہے، میں اس کو حویلی پوری پراپر بنانا چاہتا ہوں۔ یعنی ابھی بھی وہ اتنا کچھ دیکھ کر، جو اس کے کتے کا حال ہوا، جو کچھ اس کے ملازم کا حال ہوا، وہ ابھی بھی وہ انسان بضد تھا کہ میں وہاں پر رہنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا وہ تمہیں جانی نقصان دے دیں گے، پر وہ تلا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے اس کو ایک حفاظت کا تعویذ دیا اور کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے، اسی سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم وہاں پر رہ سکتے ہو کہ نہیں۔ اس تعویذ کو تم نے حویلی میں کوئی درخت اگر ہے تو وہاں پر باندھو، اور یہ تعویذ باندھ کر صرف اور صرف وہاں پر کچھ دیر رکنا ہے، زیادہ دیر نہیں رکنا۔ اس کچھ دیر میں ہی تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم وہاں پر رک سکتے ہو کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب نے کہا اگر ہمت ہے تو یہ کام کرو، ورنہ تمہیں نقصان بھی ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے میں ہمت ہے، آپ مجھے دیں گے۔ وہ بندہ بڑا بضد تھا، ایک حفاظت کا تعویذ اپنے اس ملازم کے لیے بھی لے گیا جو بہت بیمار تھا، کیونکہ اسے بار بار جنات ڈراتے تھے۔ جب بھی ہوش آتا تھا وہ چیخیں مارتا تھا، چلاتا تھا کہ مجھے خوفناک چہرے نظر آ رہے ہیں۔ وہ تعویذ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ اس کے ملازم اس کو لے کر آئے، اس کا بہت برا حال تھا، اس کی جسم کے اوپر جیسے بہت چوٹیں تھیں، چہرے پر بھی چوٹ کے نشان تھے، بامشکل وہ چل رہا تھا۔ شاہ صاحب نے جب اس کی حالت دیکھی، وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو میں ضد کر رہا تھا، جب میں نے آپ کا دیا ہوا تعویذ جا کر حویلی میں لگایا۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ کچھ دیر وہاں پر رک کر دیکھنا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جس ٹائم میں تعویذ باندھتا گیا، اسی ٹائم میرے کندھوں کو کسی چیز نے پکڑ لیا تھا، جکڑ لیا تھا، میرے بازو، میرے کندھے ہل نہیں رہے تھے۔ میں بڑی مشکل سے پیچھے ہٹا اور میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا، میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا کہ میں کچھ بول سکوں اور اپنی کیفیت اپنے کسی ملازم کو بتا سکوں۔ تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے، وہ درخت اس طرح سے ہلنے لگ گیا جس طرح سے کوئی آندھی طوفان آتا ہے، اور عجیب سا وہاں پر شور برپا ہو گیا، جیسے بہت سے پرندے، بہت سے جانور رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں ڈر گیا اور میں اٹھ کر کمرے میں گیا، بس کمرے میں جانے کی دیر تھی، مجھے کسی اندیکھے وجود نے بہت مارا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ بہت زیادہ ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ میں چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ میرے ملازم نے بڑی مشکل سے اینٹیں مار مار کر وہ دروازہ توڑا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کا نام لیا، تو اس مخلوق نے کہیں مجھے چھوڑا اور یہ مجھے لے کر بھاگا وہاں سے۔
میں کل رات سے جاگ رہا ہوں. میں اس حد تک تکلیف میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب میں گھر پہنچا تو اس کے بعد میری حالت دیکھ کر میرے گھر والے ڈر گئے. میرے والد صاحب ڈاکٹر کو لے کر آئے. اس نے مجھے مرہم پٹی کی, دوائیاں دی. لیکن جو ہی رات ہوئی مجھے جنات نے ڈرانا شروع کر دیا. وہ میرے چارپائی کو بار بار ہلاتے ہیں. وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے میری چارپائی کے نیچے ایک کالا سا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے. وہ بچہ اتنا خوفناک ہے. اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں جیسے پتھر کی آنکھیں ہیں, اور اس کے دانت نوکیلے ہیں منہ سے باہر نکلے ہوئے, اور وہ ہنس رہا ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو نیچے سے وہ کانٹے چبھو رہا ہے. میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں, چیخیں مارتا ہوں. گھر والوں کو کہتا ہوں چارپائی کے نیچے کوئی ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن مجھے وہ نظر آ رہا ہے. مجھے بچا لے, وہ مجھے جان سے مار دیں گے. رات بھر مجھے اس نے سونے نہیں دیا. وہ رات بھر مجھے ڈراتا رہا. فجر کی جس ٹائم اذان ہوئی اس وقت وہ غائب ہوا. میری مدد کریں, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو یہ کام کرو, لیکن تم میری اتنی منت سماجت کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, اگر تم اس مخلوق کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو تم دیکھ لو. اس کے بعد شاہ صاحب نے اس کو دم کیا. اس کی حالت بہت خراب تھی. وہ ڈر رہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ میرے کندھے اس نے نہیں چھوڑے. شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ تم نے شام تک یہاں پر رکنا ہے. 3 بار میں تمہیں دم کروں گا, اور یہ تعویذات تم نے ہر 15 منٹ کے بعد اپنے جسم کے اوپر رکھ کر مس کرنے کے بعد چلا دینا. وہ بار بار ایسے ہی کرتا تھا. اس کے ملازم بھی اس کے ساتھ تھے. وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. ان ملازموں کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پر بہت سے جنات کو دیکھا ہے. ایک بوڑھی عورت, وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ہے. وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لاٹھی لیے, ہاتھ میں اس طرح سے اس کے ایک کالے رنگ کی کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی کاسا ہے, کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی برتن ہے, اور پیروں میں اس کے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں. وہ رات بھر اس حویلی میں چکر کاٹتی ہے. میں نے خود اسے دیکھا ہے 2 سے 3 بار. وہ بھوت بنگلہ ہے. وہ حویلی نہیں, وہ گاؤں کا بھوت بنگلہ ہے. ہم نے صاحب کو بہت منع کیا لیکن یہ مانتے نہیں تھے. وہ آدمی چلا چلا کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے بچا لے. وہ ڈراؤنا بچہ مجھے بار بار نظر آتا ہے. پوری رات اس نے مجھے نہیں سونے دیا. اس کے ہاتھ ایسے ہیں جس طرح سے لوہا ہے, اور وہ مجھے چبھاتا ہے بار بار. شاہ صاحب نے کہا کہ استغفار کرو, استغفار کا ورد رکھو, اور اس کے بعد جب تمہاری حالت ٹھیک ہو جائے گی تم نے کچھ کلو گوشت کا صدقہ وہاں پر جا کر کرنا ہے. بلکہ ایسا کرو, ایک کالے رنگ کا بکرا لو اور اس کا صدقہ کر کے اس بکرے کو اس بھوت بنگلے کے پاس رکھا, اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا. وہ آہستہ آہستہ تمہاری جان چھوڑ دیں گے, لیکن ایک دم وہ تمہیں اب نہیں چھوڑیں گے. ایک دم سے اگر تم کہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے تو ایسا نہیں ہوگا. تم نے بارہا میرے منع کرنے پر بھی وہاں جانے کی ضد کی. پھر وہ روز شاہ صاحب کے پاس آتا تھا. وہ کہتا تھا میں نے جب تک آپ سے دم نہیں کروانا میں سکون سے سو نہیں سکتا. آپ نے مجھے تعویذ دیا, آپ نے مجھے دم کیا, آج کی رات میں سکون سے سویا ہوں. پھر جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے کانوں میں چیخیں سنائی دیتی ہیں. پھر شاہ صاحب نے اسے تقریباً 15 دن لگاتار دم کیا. وہ 15 دن لگاتار آتا رہا, وہاں پر کالے رنگ کے بکرے کا صدقہ کر کے اس بھوت بنگلے میں پھینک کر آیا, اور کبھی بھی وہاں پر واپس نہ جانے کی قسم کھا کر آیا. نانا جی کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی کی کہانی تھی. جو لوگ ضدی ہو جاتے ہیں, جو لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے, ان پر یقین نہیں کرتے, پھر وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضدی ہو کر, ہر دھرم ہو کر آپ اپنی زندگی کو ہی نقصان پہنچا دیں. یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا, اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگ جو جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتے, ایسے لوگ جو یہ تو مانتے ہیں کہ جنات ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ اس طرح سے وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, پھر وہ ہمیشہ
اس چیز کو بھگتتے ہیں۔ کبھی بھی جس جگہ پر جنات ہوں وہاں پر ضد کر کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب انسان ضد کر کے ایسی جگہ پر رہنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں جنات ہوں، جہاں پر وہ بار بار آپ کو اپنا ظاہر کریں، جہاں پر وہ بار بار آپ کو دکھائی دیں، تو وہاں پر کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو بڑوں کی بات کو مانتے ہیں، ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں سے خود بھی بچتے ہیں اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی بچاتے ہیں۔ یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ وہ لوگ جو چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر ایسی ہی خوفناک کہانیاں میں لاتی رہوں گی۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔